یعنی پورے علاقے میں قحط آیا تھا، اور سمجھدار لوگ بتا رہے تھے کہ یہ قحط بڑھتا جا رہا ہے، حالات پتہ نہیں کس طرح کے ہوں گے، لیکن باقی سب نے غور نہیں کیا۔ جناب یوسف علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے گندم جمع کر لی۔ اور آپ قرآن مجید میں سورہ یوسف کو کھول کر کے دیکھیے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گندم انہوں نے جمع کی، اور اس خوبصورتی سے جمع کی کہ نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے مصر کے علاقے کی ضروریات پوری ہوئی، بلکہ باہر سے بھی لوگ آئے، اور اسی موقع پر وہ بھائی بھی آئے، وہ بھائی بھی آئے۔ حضرت یوسف نے نا، بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بندہ اپنی فیملی کے اندر اور اپنے بال بچوں کے اندر بھائیوں کی غیبتیں شیبتیں دو چار کر بیٹھتا ہے تو وہ بچے پکے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا چاچا بندہ ٹھیک نہیں۔ یہ آپ اپنے بچوں کو مطمئن کرتے ہیں، تو جناب یوسف کے بھائی بھی اس موقع پر آئے تو اندر طلب تو تھی نا۔ یہ سارا بچپن ایک دیہات میں وہ بھی ماحول ہوتا ہے کہ تو میرے بھائی نو کچھ کیا ہے، اتنی تیری جرت، پتہ نہیں اس دنیا میں کیا ظلم ہے کہ جس بھائی کی خاطر لوگ اسلحہ اٹھاتے ہیں کہ تو میرے بھائی نو کچھ کیا ہے، پھر چند پیسوں کے لیے اسی بھائی پر اسلحہ اٹھا لیتے ہیں۔ کیا اس دولت کے اندر طوفان ہے اور کس قسم کے مسائل ہیں۔ تو جناب یوسف نے بھی چوکیاں لگوا دی تھی، چاروں جانب لوگ کھڑے کر دیے تھے، فوج تھی، پولیس تھی، لوگ تعینات تھے۔ فرمایا جو بندہ بھی گندم لینے آئے پہلے پوچھو کیا لینے آیا ہے، پھر پوچھو کیا لے کے آیا ہے، سونا لے کے آیا ہے، چاندی لے کے آیا ہے، کیش لے کے آیا ہے، پہلے پوچھ لو پھر اندر لانا، پھر ہم اس ترتیب سے لوگوں کو گندم بیچیں گے۔ سب کے بارے میں کہا، لیکن کنعان سے بھائیوں نے آنا تھا نا، تو فرمانے لگے جب کنعان سے لوگ آئے نا، یہ سب چوکیوں پہ ہدایت تھی، فرمایا جب کنعان سے کوئی آئے نا تو یہ تو پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں، یہ مت پوچھنا کیا لے کے آئے۔ ان کا پردہ رکھا، بھائیوں کا